نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی، نفس کے بعض تقاضے ایسے ہیں جن کو چھوڑنا واجب ہے۔ نفس کے بعض تقاضوں کو چھوڑنا واجب ہے۔ اس طرح نفس کے بعض تقاضے ایسے ہیں جن کو چھوڑنا مستحب ہے۔ انسان کا جو یہ نفس ہے یہ لذتوں اور راحتوں کا عادی ہو گیا ہے، اور اپنی اس عادت کی وجہ سے اس کے لیے گناہ کا چھوڑنا بسا اوقات دشوار ہوتا ہے، اور گناہ کے چھوڑنے میں پریشانی پیش آتی ہے۔ تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم جائز امور، مباح امور کو بھی چھوڑو تاکہ تمہارے لیے ناجائز امور اور حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ یعنی اس سے جائز چیزیں چھڑوائی جاتی ہیں تاکہ ناجائز چیز کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ کیا بات ہے، صوفیاء کرام بعض جائز چیزوں کو چھڑوا دیتے ہیں حالانکہ شریعت میں اس کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے، شریعت میں وہ چیز مباح ہے، اجازت ہے، لیکن مشائخ اور صوفیاء کرام وہ چیز چھڑوا دیتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں حضرت نے فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے، ایک کاغذ کا ورق ہے، پھر اس سے کہا کہ تم اس کو موڑ دو، تو انہوں نے اس کو موڑ دیا، پھر فرمایا اس کو سیدھا کرو، تو جب اس ورق کو سیدھا کرتے ہیں تو وہ سیدھا ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت نے فرمایا ایسا کرو کہ اس ورق کو مخالف سمت میں موڑ دو، تو جب مخالف سمت میں موڑا پھر سیدھا کیا تو وہ کاغذ سیدھا ہو گیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو نفس کا کاغذ ہے اس کو بھی گناہوں کی لذت لگی ہوئی ہے، اگر تم اس سے گناہ چھڑواؤ گے تو یہ نفس سیدھا نہیں ہوگا، تم اس نفس کو مخالف سمت کی طرف موڑ دو، اور مخالف سمت کیا ہے کہ جائز امور کو چھوڑ دو۔ جو چیز شریعت میں جائز ہے نا، مباح ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، تو اس مباح چیز کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ناجائز امور کو بھی چھوڑ دو گے۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے، اس کا نام بھی مجاہدہ ہے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اس کو مجاہدہ مستحبہ کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کرام کے یہاں 4 قسم کے مجاہدے مشہور ہیں۔ نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 کم سونا، نمبر 3 کم باتیں کرنا، نمبر 4 لوگوں سے کم ملنا۔ یہ 4 قسم کے مجاہدے کہے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کم کھانا۔ صوفیاء کرام کی پہلے کم کھانے پر بڑے بڑے مجاہدے کرائے جاتے تھے، کم کھانے پر بڑے بڑے مجاہدے کرائے جاتے تھے، یہاں تک کہ فاقے تک نوبت پہنچ جاتی تھی، فاقے بھی کروائے جاتے تھے۔ روزہ رکھوایا جاتا تھا 3 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 15 دن بعد افطار کرنے کی اجازت ہوتی تھی، یعنی روزہ 3 دن کا، 1 ہفتے کا، اس 1 ہفتے کے دوران کچھ نہیں کھانا۔ لیکن اب یہ زمانہ اس قسم کے مجاہدے کا نہیں ہے۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ کنواں کمزور ہو گئے، غذائیں اتنی اچھی نہیں ہیں، انسان ویسے ہی کمزور ہے، تو کم کھانے کا مجاہدہ نہیں کراتے، کم کھانے کا مجاہدہ نہیں کراتے، البتہ اتنا ضرور کراتے ہیں کہ کھانے میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں اس کو یہ تردد ہوتا ہے کہ آگے مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں. تو جب تم اس مرحلے میں آ جاؤ کہ مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں، تو اس وقت کھانے کو چھوڑ دو. تو یہ کم کھانے کا مجاہدہ، اس کم کھانے کے مجاہدے کا جو منشا ہے نا، وہ اس سے حاصل ہو جائے گا کہ ایک مرحلہ آتا ہے کھاؤں نہ کھاؤں تو کھانا چھوڑ دو. لیکن ایک ہے جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ کھانا، وہ تو کھانا پسندیدہ نہیں ہے، وہ تو ہر اعتبار سے غلط ہے، عقلاً بھی غلط ہے، شرعاً بھی درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کے خریدنے کا ارادہ فرمایا تو اس کو آزمانے کے لیے اس کے سامنے کھجوریں رکھیں. وہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ کھجوریں کھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ کھانا بے برکتی کا سبب ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا. یہ زیادہ کھانا بے برکتی کا سبب ہے. بے برکتی بہت اعتبار سے، صحت جائے گی، مال کے ساتھ ساتھ صحت بھی کمزور ہو جائے گی. خیر، زیادہ کھانا وہ تو عقلاً بھی صحیح نہیں، شرعاً بھی درست نہیں. یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ جتنا کھانا چاہیے اس سے تھوڑا سا کم کھا لے. مثلا ایک نوالی دو نوالی کی گنجائش باقی ہے، اتنا چھوڑ دے تو کم کھانے کا منشا حاصل ہو جائے گا. انسان کو جب یہ تردد پیدا ہوتا ہے نا کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ در حقیقت عقل اور نفس کی لڑائی ہوتی ہے. عقل اور نفس کی لڑائی ہوتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے زیادہ کھایا تو تم کہیں بیمار نہ ہو جاؤ. نفس کہتا ہے کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، کھاتے جاؤ. تو یہ عقل اور نفس کی اس جنگ کو تردد کہتے ہیں. تو آدمی کو ایسے موقع پر عقل کی ماننی چاہیے، نفس کی نہیں ہے. عقل کی مان کے کھانا چھوڑ دے، نفس کی مان کے کھانا نہ کھائے. تو تقلیل طعام کا منشا، یعنی کم کھانے کا منشا اس طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے. پیٹ بھر کے اس طرح کھانا کہ معدے میں کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے، فقہی اعتبار سے جائز ہے، حرام اور ناجائز نہیں ہے. لیکن اس طرح کھانا روحانی اور جسمانی بیماری کا سبب ہے. کیونکہ جتنی نافرمانی اور جتنی معصیتیں جو ہیں وہ بھرے ہوئے پیٹ پر سوچتی ہیں. جتنی نافرمانیاں اور معصیتیں ہیں وہ بھرے ہوئے پیٹ پر سوچتی ہیں. اس لیے اس کو نافرمانی اور معصیت سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے تھوڑا معدے پر بوجھ کم رکھ ڈالو. مشہور بات ہے، آدمی رات میں زیادہ کھائے وہ پھر سو جائے، فجر کی نماز اس کے خطرے میں ہوتی ہے، تو اس نے معصیت کی نا. زیادہ کھائے گا پیاس زیادہ لگے گی، زیادہ پیے گا جسم میں رطوبت پیدا ہوگی، اس رطوبت کی وجہ سے نیند آئے گی تو نماز جائے گی. تو یہ سبب کیا ہے؟ زیادہ کھانا سبب بنا نا. تو یہ روحانی اور جسمانی بیماری کا سبب ہے. اس لیے کم کھانے کو آدمی کم کھائے. آج کل تو ویسی ڈائٹنگ کا دور ہے، لوگ ڈائٹنگ کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. کوئی جم جا رہا ہے، کوئی مختلف اس پر عمل کر رہے ہیں، اور شریعت نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی اس طرح کھاؤ گے تو ہمیشہ تندرست رہو گے. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایمان قبول کیا. وہ حکیم تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھیوں کا علاج کروں گا. اور اس نے مطلب کھول لیا مکے میں. لیکن کافی دن گزر گئے، آپ صحابہ میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کو علاج کرانا ان سے کرائے. کافی دن ہو گئے، کوئی علاج کے لیے گیا ہی نہیں. وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول آپ کے ساتھی تو مجھ سے علاج کرانے کے لیے آ ہی نہیں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ بیمار ہوں گے تو آئیں گے نا،
یہ تو اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے. بھوک لگنے پہ کھانا کھانے سے بیماری نہیں ہوگی, اور زیادہ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس سے بیمار نہیں ہو رہے, تو آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ تو صحابہ تو بھوک لگنے پہ کھانا کھاتے تھے اور کم کھانا کھاتے تھے, اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت کھانا کھانے کا شوق اور جذبہ ہے. یہ لذت جو لگی ہوئی ہے نا, یہ لذت انسان کو معصیت کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے صوفیہ کرام یہ مجاہدہ کراتے ہیں, کم کھانے کی عادت ڈالو. یہ روزہ بھی اسی لیے مشروع ہے کہ بھوکا رکھ کر نفس کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر کیا ہو, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تو خیر کم کھانا یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. نمبر 2, کم بولنا. کم بولنا. ہماری زبان بڑی کینچی کی طرح چلتی ہے, بلا روک ٹوک, بغیر کچھ سوچے سمجھے جو منہ میں آتا بک دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گی. اس نے اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہے, جائز باتوں کو بولنے سے بھی رکنا ہے. 4 باتیں کرنی کی ہو تو 2 باتوں پر اکتفا کرنا ہے, بلا ضرورت بات نہیں کرنی, فضول گوئی نہیں کرنی, مجلسیں جمع کے باتیں نہیں کرنی. ورنہ کیا ہے, اگر زبان میں اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ جھوٹ بھی بولے گی, غیبت بھی کرے گی, اور دل آزاری کی باتیں بھی کرے گی. تو کم بولنے کی مشق کرنی ہے. آدمی کم بولے گا تو گناہ سے بچے گا. اسی طرح کم سونا. نمبر 3 کیا ہے؟ کم سونے کا مجاہدہ. پہلے زمانے میں کم سونے پر بڑے مجاہدے کیے جاتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. لیکن اب اس مجاہدے کا تحمل نہیں ہے. اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 6 گھنٹے دن رات میں ضرور سوئیں. 6 گھنٹے دن رات میں ضرور سوئیں, اس سے کم نہ سوئیں, کیونکہ اس سے کم سونے میں طبیعت میں اضمحلال پیدا ہوگا, مزاج میں بھی چڑچڑاپن آئے گا, اور دیگر چیزیں بھی متاثر ہوں گی. تحمل نہیں ہے نا, قوہ کمزور ہو گئے. تو کم سے کم, اچھا کم سے کم سونا میں کیا ہے, 6 گھنٹے سونا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقت سونا بھی یہ صحیح نہیں ہے. وقت پہ سونے کی عادت ڈالیں. یہ رات اللہ پاک نے سونے کے لیے بنائی ہے. ہمارے یہاں رات جاگ کے گزارتے ہیں, وہ بھی جاگ کے بھی نافرمانی میں. رمضان کی راتوں کو دیکھیں کتنی جگہ نائٹ ٹورنامنٹ ہو رہے. توبہ استغفار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پھر دن بھر سوئیں گے, ظہر بھی گئی, عصر بھی گئی. تو یہ بے وقت سونا کیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. وقت پہ سونے کا مجاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ تمہاری ہر چیز محفوظ رہے. اور نمبر 4, لوگوں سے کم ملنا, تعلقات کم رکھنا. لوگوں سے کم ملنا, تعلقات کم رکھنا. آج کل ایک تعلقات بڑھانے کا ہنر اور فن سمجھا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں پبلک ریلیشن. کیوں؟ لوگوں میں زیادہ تعلقات ہوں گے, اثر و رسوخ بڑھے گا, اور اس اثر و رسوخ اور تعلقات کی وجہ سے کام نکلوائیں گے. شریعت کو یہ پسند نہیں ہے. تعلقات کم سے کم رکھیں, محدود رکھیں. بلا وجہ مجلس آرائی, لوگوں سے دوستیاں, تعلقات, یہ پسند نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ ایک آئینہ ہے. کسی کی تصویر اس آئینے کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ تصویر اس کے دل میں جم جاتی ہے. اور انسان اگر اپنے تعلقات کو بڑھائے گا, اچھے لوگوں سے بھی ملے گا, برے لوگوں سے بھی ملے گا. جو برے لوگ برے کاموں میں مشغول ہیں تو ان سے ملنے کی وجہ سے اس کا اثر بھی اس کے دل میں آئے گا, اور اس کے اثر کے دل میں آنے کی وجہ سے جو یہ دل اللہ کے لیے ہے, اللہ سے تعلقات میں کمی آئیں گی.
اللہ سے تعلقات میں کمی آئے گی، لوگوں سے تعلقات کے بڑھانے میں اللہ سے تعلقات میں کمی آئے گی. تو یہ اللہ سے تعلقات کی کمی نقصان ہے. لوگوں سے بلا ضرورت نہیں ملنا. بھئی لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ملاقات وہ الگ چیز ہے، الگ چیز ہے. وہ تو ہر حال میں ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہے. بات یہ ہو رہی ہے بلا ضرورت ملنا. یہ بلا ضرورت لوگوں سے ملنا، اختلاط کرنا، اس سے اجتناب ضروری ہے. یہ مجاہدہ کرایا جاتا تھا. ان 4 قسم کے مجاہدے اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ نفس کو لذتوں کی عادت ختم ہو جائے، اس کے اندر رکنے کا مادہ پیدا ہو جائے. تو پھر یہ ناجائز امور سے بھی رکنے کی اس کے اندر عادت پڑ جائے گی. لیکن یہ کسی رہنما کی نگرانی میں ہو، یہ کسی رہنما کی نگرانی میں ہو. یہ اس لیے تاکہ اعتدال رہے. کتنا کھانا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا بولنا ہے، کتنے اختلاط کرنے ہیں، یہ کسی رہنما کی رہنمائی میں ہوگا تو اس میں اعتدال ہوگا، اور پھر آدمی بے اعتدالی سے بچے گا. اللہ پاک اس کے مطابق مجھے عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ایک پرچی آئی ہے جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شرعی اعتبار سے عمر کی کیا شرط ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شرعی اعتبار سے عمر کی کیا شرط ہے؟ شرعاً اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے، عاقل ہونا شرط ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نابالغ بچہ یعنی جو 15 سال سے کم ہو مگر سمجھدار ہو تو شرعاً اس کا اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے. لیکن مسئلہ یہ ہمارے یہاں اعتکاف جو ہے نا اب وہ ہلہ گلہ ہو گیا ہے. بس تعلقات بڑھانے کا ایک ذریعہ ہو گیا ہے، مجلس آرائی بن گئی ہے. یہ اتنے چھوٹے بچے بیٹھتے ہیں، دوسروں کا بھی اعتکاف خراب کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں. اس لیے مسجد انتظامیہ انتظامی امور کی وجہ سے اگر ان چھوٹوں بچوں کو اعتکاف میں بیٹھنے سے منع کرے تو بھی درست ہے، تو بھی درست ہے. شرعی اعتبار سے بیٹھنا درست ہے، انتظامی امور سے منع کرنا بھی درست ہے. اللہ پاک اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.